السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک چیز سمجھایا کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اگر ٹائم پہ اپنے چیزوں کو آرگنائز نہیں کریں گے تو پھر ٹائم آپ کو آرگنائز کرے گا اپنے مطابق۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں تو پھر وقت ان کو برباد کرتا ہے، وقت ان کو یوز کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آف کورس کئی لوگوں کے لیے یہ چیز، ان کے لیے یہ لمحے گزر چکے ہوں گے کہ وہ اب اس چیز کو کیسے ریکور کریں۔ وہ ریکور اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ ابھی سے جو ہے اپنی عادات میں تبدیلیاں لائیں تاکہ ان کی آنے والی جنریشنز کے اندر، بچوں کے اندر وہ تبدیلیاں آ سکیں، جس میں وہ اپنے 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ صحیح اس کا استعمال کریں۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس جب وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس 15 سال کا ایکسپیرینس ہے یا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن اگر آرگینکلی اسپیکنگ اگر واقعی طور پہ دیکھا جائے تو شاید اس کا وہ ایکسپیرینس شاید 2 سے 3 سال کا بھی نہیں ہوتا، جو کہ میں اگر یہ کہوں کہ ایکچوئل کام کرنے کا نمبر آف آورز، ورکنگ آورز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت سارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر۔ اب اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس مواقع نہیں ہوتے، آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس موقع پہ کیا کیا جائے؟ اس موقع پہ یہ کیا جائے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو بھرپور استعمال کریں اور اس پہ شکر ادا کریں۔ پہلی چیز یہ ہے، کیونکہ اگر یہ بالکل مائنڈ سیٹ کی چیز ہے کہ اگر آپ کو آپ کی جو سرکمسٹانسز ہیں، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرنے کا طریقہ آ گیا تو یہ آپ میرے سے لکھوا لیں، قدرت کا یہ قانون ہے کہ وہ پھر آپ کو خود بخود آپ کے اندر وہ اسٹرینگتھ پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ آپ پھر ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو حالات، جن حالات کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں، ان کو وہ یوز نہیں کریں گے۔ وہ شرط لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو تب جا کے جو ہے وہ میں یہ کام شروع کروں گا اور یا میں کامیاب ہوں گا زندگی میں۔ ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی، کیونکہ جس شخص کے پاس اگر کچھ نہیں ہے اور آپ اس کو آج کوئی 10 کروڑ روپیہ پکڑا دیں تو اس سے اگلے 10 دنوں بعد آپ پوچھیں گے تو وہ اسے سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا کرے، اس کا وہ اس میں سے آدھے اڑا چکا ہوگا۔ تو لہٰذا قدرت کا یہ قانون ہے کہ وہ بھی دیکھ سمجھ کے چیزوں کو لوگوں میں بانٹتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اگر اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، کئی لوگوں میں جنریشنز میں ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پازیٹیو ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، نیگیٹیو ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہوتی ہیں ضرور، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ زندگی میں اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے اتنا جلدی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ چیزیں آپ کے انڈر کنٹرول میں آ جائیں گی اور آپ چیزوں کو آرگنائز کر پائیں گے اور آرگنائز کر کے آپ بزنسز کر سکیں گے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد عمر کے آپ کے تو آپ پاس 24 گھنٹے ہی ہے نا، تو آپ نے اپنے نمبر آف آورس ان 24 گھنٹے کے اندر رہتے ہوئے اور لوگوں کو ٹیمز بنانی ہے، لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، ان کی کوچنگ کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ کیسے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، پلس اگر آپ کسی بزنس وینچر کے اندر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان سے بہت ہی اسمال مارجن آف پرپورشن بھی چارج کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح یہ چیز کیا ہوگا کہ رادر کہ آپ وہ چیز اپنے تک لے کے بیٹھے رہیں اور لوگوں میں شیئر نہ کریں،
اگر اب آپ شیئر کرنا شروع کر دیں گے تو خود بخود وہ چیز آپ کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتی ہوتی وہ 10 سال بعد آپ کی وہ 24,000 گھنٹے بن چکے ہوں گے، کیونکہ اب آپ وہ 24 گھنٹے کے اندر 24,000 گھنٹے جتنی انکم کمانے جوگے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کب آئے گا؟ یہ کب آئے گا؟ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ جو بھی رزق کی کیپیبلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، میرا کچھ نہیں ہے۔ جو میرے پاس علم ہے، جو میرے پاس حکمت ہے، وہ میری نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب تک آپ بانٹیں گے نہیں، جس طرح آپ بانٹنا شروع کر دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کے لیے مواقع بننا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے ساتھ یہ دیکھا کہ جیسے اگر آپ کسی جاب کرتے ہیں تو بے لوث ہو کے کریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں، آپ اس کو پرفارم کریں وداؤٹ اس چیز کے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں یا بہت زیادہ کرتے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں نے یہ کام اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کرنا ہے۔ جب وہ آپ کریں گے تو ہوگا یہ کہ ایک ٹائم آئے گا کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ ہر شخص کی ضرورت بن جائیں گے۔ تو وہی لوگ جو آپ کو پہلے تانا دے رہے ہوں گے کہ یار تم اتنا کام کیوں کرتے ہو، پیسے تو اتنے ہی ملنے ہیں نا جاب میں، تو وہ ٹائم آئے گا کہ جب وہ سب آپ کے مرہون محنت ہوں گے۔ اور اسی طرح ہوتے ہوتے ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی کام کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ نمبر آف ریسورسز کھول دے گا، کیونکہ آپ ہر وقت شیئرنگ میں لگے رہتے ہیں، آپ ہر وقت لوگوں کو بتانے میں لگے رہتے ہیں یار کہ میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، کیونکہ میں نے یہاں ساری زندگی نہیں رہنا، تو کاش میری وجہ سے 10 بندوں کا 15 بندوں کا کوئی بھلا ہو جائے، تو وہ میرا صدقہ جاری بھی ہوگا اور وہ ہمیشہ مجھے دعائیں بھی دیں گے، اور میرے لیے بھی جو ہے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور انڈائریکٹلی میں نے اس چیز کا افیکٹ دنیا میں یہ دیکھا کہ خود بخود وہ چیز کیا ہوا کہ آپ ورڈ آف ماؤتھ بن جاتے ہیں، لوگ آپ کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے کوئی بھی کسی کو کام ہوتا ہے وہ آپ کو ہی فون کر رہا ہوتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے پاس کاروبار کی اپرچونیٹیز، باقی چیزوں کی اپرچونیٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت چھپی ہوئی ہے، اور لیکن یہ حقیقت یہی ہے، اور لوگ ڈفرینٹ چیزوں کے اندر ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن میں نے اس چیز کے اندر پایا ہے کہ چیزوں کو شیئر کرنا، چیزوں کو بانٹنا، اور بغیر اس چیز کے کہ مجھے اسے کیا صلہ ملے گا، بالکل اس چیز کے صلے کے بغیر۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جس کے ساتھ شیئر کیا وہ ہم سے بھی آگے نکل گئے، تو دل کو خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے ایک صدقہ جاریہ کیا، جو کہ الحمدللہ کہ ہم سے بھی زیادہ کامیاب ہیں، تو وائی ناٹ۔ تو دس از وی نیڈ کہ کیونکہ میرا رزق میرے ساتھ ہے، کسی اور کا رزق اس کے ساتھ ہے، اور یہ زیادہ کام کا جو چکر ہے یہ تو ہمارے اپنے دماغ کی کہانی ہے نا، کس کی کتنی زندگی ہے، کتنی عمر ہے، کون جانتا ہے، کیونکہ عمر، زندگی، آپ کی صحت، آپ کا جو فیملی سٹرکچر، وہ تمام چیزیں اگر ساتھ ساتھ ہیں تو سب ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کافی چیزیں اس کی وجہ سے بھی آپ ڈسٹرب رہتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایک سرٹن ایک چیز نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس وجہ سے کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب ہم قیامت والے دن کھڑے ہوں گے تو کتنے لوگ کتنے کامیاب ہیں، کتنے ناکام ہیں۔ لہٰذا اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا سیکھیے۔ دیکھیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ قرآن سننا شروع کر دیں، کوئی کسی ایک خاص پوائنٹ کے اوپر کوئی موضوع پہ کوئی تفسیر لگا لیں۔ آپ اگر مطلب کہ کوئی بھی اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو اس کو فلی یوٹیلائز کریں، اس اسکل کو سیکھیں پراپرلی۔ تو اگین اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن میرے لیے میرا یہ پوائنٹ تھا کہ دیکھیں جو لوگ بہت جلدی زندگی میں آرگنائز ہو جاتے ہیں، وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم کو آرگنائز کرتے ہیں، اس ٹائم کو آرگنائز کر کے اور لوگوں کی زندگیوں کو بیسیکلی یوز کرتے ہیں اپنے لیے، اور ان کو جاب پہ رکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ if you are a good organizer, you are actually going to organize other people and earn money from them, and then it's easy. Or if you are not a good organizer, then what happens is that you will be working for someone else to organize their things, and you get paid for a very chunk of money out of that. So simple سی کہانی ہے، اس کو سمجھیں،
اور اپلائی کرنا شروع کریں. ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم بٹ ان شاء اللہ اٹ ول کم ٹو یو ون ڈے. جزاک اللہ خیر.